کہ بہت آسان تھا ان کے لیے کسی کو قتل کر دینا، یعنی جو علم و دانش سے آری ہو اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ یہ قیس بن عاصم کی تقریباً 12-13 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جیسے ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں یہ ان کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہاشم علی عمرانی، پروگرام عکس تاریخ کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس چیز کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ہے کہ تاریخ اسلام کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں زمان اور مکان کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کہاں پہ آیا اور اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کس زمانے سے ہوئی۔ وہ جو زمانہ ہے کہ جس میں اسلام نے ظہور کیا، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلیت سے مراد یہاں پہ علم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہاں پہ جو جاہلیت ہے یہ عقل، منطق اور فکر اور تفکر کے مقابلے میں ہے، کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ علم کے لحاظ سے تو مکہ میں مشہور ہے کہ مثلا 17 افراد ایسے تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اس وقت علم کی جو صورتیں موجود تھیں، یعنی علم الانصاب بھی جانتے تھے افراد، اور اسی طرح علم ایام العرب سے واقف تھے، اسی طرح ستارہ شناس موجود تھے۔ لیکن یہاں پر جو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو زمانہ ہے بعثت سے پہلے، اس کو جو جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے، اس جاہلیت سے مراد کیا ہے کہ جو عقل اور منطق و تفکر کے مقابلے میں جو چیز آئے اس کو جہالت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ جاہلیت کا استعمال ہوا ہے، تقریباً 4 آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر جاہلیت کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ خواتین سے مخاطب ہے کہ تم اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہ کرو۔ یہاں پہ لفظ جاہلیت استعمال ہوا ہے کہ اسلام سے پہلے جو خواتین تھی وہ کیا ہے، زیب و زینت جو کرتی تھی، یہ اس کی جہالت کی علامت ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس جاہلیت کو راغب اصفہانی نے اس کا کیا معنی کیا ہے۔ راغب اصفہانی نے جاہل کو نادانی قرار دیا ہے، اور اس میں انہوں نے 3 معنی کیے ہیں کہ جاہلیت سے کیا مراد ہے کہ جاہلیت یعنی جو علم و دانش سے آری ہو اس کو جاہل کہا جاتا ہے، اور اس کا جو دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک چیز جو حقیقت ہے اس حقیقت کے خلاف عمل کرنے کو جاہلیت کہا جاتا ہے، اور تیسرا اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ جو کام ہمیں انجام دینا چاہیے اس کام کے برخلاف انجام دینا، اس کو بھی جہالت کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں جو شواہد ملتے ہیں، جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بعثت سے پہلے حجاز میں جو جہالت تھی وہ علم کے مقابلے میں نہیں تھی، بلکہ کس کے مقابلے میں تھی؟ عقل اور تفکر کے مقابلے میں تھی۔ کیوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ فَاتُوا بِعَشَرٍ صُوَرَ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی 10 صورتوں کو بنا کے لے آؤ، خدا کے علاوہ جس کو چاہو تم بلا لو۔ یعنی یہاں پہ خداوند متعال ایک چیلنج کر رہا ہے مشرکین کو کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن کی 10 صورتوں کو بنا کے لے آؤ۔ اگر اس ٹائم عرب جو ہے جاہل ہوتا، اس کا معاشرہ جہالت اس میں ہوتی، یعنی جو علم یعنی عدم علم ہوتا، تو خداوند متعال کا یہ جو چیلنج ہے ان کو یہ کرنا، یہ چیلنج بے فائدہ ہوتا۔ کہ خدا جب یہ چیلنج کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں۔ جس طرح شعر و شاعری میں عرب مشہور تھے، فصاحت و بلاغت میں عرب مشہور تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں علم موجود تھا لیکن فکر موجود نہیں تھی، تفکر موجود نہیں تھا۔ ہم زمانہ جاہلیت کی جو خصوصیات ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو زمانہ جاہلیت اس میں کیا خصوصیات پائی جاتی تھی۔ ایک خصوصیت جو اس زمانے میں موجود تھی وہ تھا قتل و غارت اور آدم کشی، کہ بہت آسان تھا ان کے لیے کسی کو قتل کر دینا، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا، جنگ و جدال کرنا، یہ اس وقت عرب کا ایک خاصہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ 2 عرب قبائل آپس میں لڑ پڑتے تھے، وجہ کیا ہوتی تھی کہ ایک قبیلے کی جو اونٹنی ہے وہ دوسرے قبیلے کی چراگاہ میں داخل ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے کیا ہوا کہ ان کے درمیان جنگ و جدال شروع ہوئی، اور تقریباً یہ جنگ و جدال 40 سال کے عرصے تک رہی،
اور اسی طرح کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہ اگر دو قبائل آپس میں گھوڑا دوڑاتے اور ایک قبیلہ یہ کہتا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ جیتا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا جیتا ہے، تو اس بات پر جو ان کے درمیان اختلاف ہوتا تھا اس پر قتل و غارت ہوتی تھی، اور ان کا یہ قتل و غارت اور ان کا آپس میں یہ لڑنا جھگڑنا کئی سالوں پر محیط ہو جاتا تھا۔ اور جو دوسری خصوصیت ان میں جو تھی وہ کیا، خرافات کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ مثلا اگر کسی ایک انسان کو کتے نے کاٹ لیا ہے تو اس کے بعد اس پر حالت دیوانگی طاری ہو گئی ہے، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اثرات ایسے ہیں کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر ایک پلید روح آ گئی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور وہ اس سے نجات دینے کے لیے مختلف طرح کے طریقے اپنایا کرتے تھے۔ بعض وقت کیا ہوتا تھا کہ گندگی، مثلا مردوں کی ہڈیاں، گلے سڑے ان کا جو وجود ہے اس کو اس کے گلے میں باندھ دیتے تھے، کہتے تھے اس طریقے سے جو روح پلید ہے اس کے وجود سے نکل جائے گی۔ یعنی کیا مطلب، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی ان کے اندر عقل اور تفکر والی بات نہیں تھی، کہ یعنی اگر کوئی انسان مریض ہے، بیمار ہوا ہے، تو اس کے علل و اسباب کی طرف وہ فکر نہیں کرتے تھے، غور نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے اس کی جو روح ہے وہ پلید ہو گئی ہے، یا کس پلید روح جو ہے اس کے اندر حلول کر گیا جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، اور وہ اپنے حساب سے پھر اس کا علاج کیا کرتے تھے۔ اور ایک جو ان میں وجہ تھی، جب بھی بیٹیاں پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت عرب معاشرے کی یہ ایک حالت ہوا کرتی تھی۔ ہاں، یہاں میں ایک چیز کو واضح کرتا چلوں کہ پورا عرب معاشرہ ایسا نہیں تھا۔ یہ عرب معاشرے میں جو یہ رسم رائج ہوئی ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے، کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام قیس ابن عاصم اس قبیلے کا سردار تھا، اور جو دوسرا وہ نعمان ابن منذر، ان کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نعمان ابن منذر جو ہے ان کی خواتین کو اسیر کر لیتا ہے، گرفتار کر لیتا ہے، اور جب ان کے درمیان توافق ہونے لگتا ہے، جب قیدیوں کا تبادلہ ہونے لگتا ہے، تو اس وقت جو نعمان ابن منذر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ چاہیں، آپ کی جو خواتین ہیں ان کو اختیار ہے، اگر یہ چاہیں تو ہمارے پاس یہاں رک جائیں، چاہیں تو آپ کے ساتھ چلی جائیں۔ تو وہ جو اس قبیلے کا سردار تھا قیس ابن عاصم، اس کی جو بیٹی ہے وہ وہاں پہ ایک درباری سے شادی کر لیتی ہے اور وہ وہاں پہ رہنا پسند کرتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کے لیے بہت ننگ و آر کا باعث بنتی ہے، اور اسی وجہ سے کہ بعد میں یہ قیس ابن عاصم کی تقریباً 12-13 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جیسے ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں یہ ان کو زندہ درگور کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے پھر آہستہ آہستہ مختلف قبیلوں کی طرف بھی بڑھنے لگا۔ لیکن مثلا اس وقت بھی عرب میں ایسے قبیلے موجود تھے کہ جو اس بات کی مخالفت کیا کرتے تھے، جیسے حضرت عبد المطلب اس بات کی مخالفت کرتے تھے اور شدت سے اس کی نفی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ساسا ابن ناجیے جو صحابی ہیں وہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں تقریباً 280 لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ اس زمانے کی جو خصوصیات ان میں سے ایک کیا تھی کہ عورتوں کو بے حیثیت کرنا، یعنی عورتوں کی اس ٹائم کوئی ارزش نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی۔ کیا ہوتا تھا اس دور میں کہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جو بیگم ہے وہ بڑا جو بیٹا ہوتا تھا اس کی وراثت میں چلی جاتی تھی۔ اب بڑا بیٹا چاہے تو اس کو اپنی زوجہ بنا لے، چاہے تو اس کو کسی اور کے عقد میں دے دے اور اس کا حق مہر خود کھا جائے، یا چاہے تو اس کو ساری زندگی رو کر اپنے گھر میں بٹھا لے۔ یعنی عورت کی کوئی خود اپنی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں تھی، عورت کو ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح اس زمانے کی جو زمانے جاہلیت کی خصوصیات میں سے ایک تھا کہ اس وقت علمی رونق کا نہ ہونا، ہر طرف یعنی کیا تھا، جہالتوں کا عروج تھا، اور علم و دانش کیا تھے، تقریباً ناپید تھے، اور علم و دانش کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اور اسی طرح ایک جو ان میں خصوصیت تھی، عرب کا معاشرہ کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، کیا مہمان نواز تھا اور شجاع تھے۔ یہ ان میں خصوصیت تھی کہ جو ان عرب میں بیشتر عرب میں یہ چیز موجود تھی۔ اور ایک اور خصوصیت کہ جو زمانہ جاہلیت میں موجود تھی وہ کیا تھے کہ فضول فخر و مباحات کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے شفا دینے والا قرار
دیتے ہیں کہ یہ ہمیں شفا عطا کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب مختلف قبائل جب ان کا آپس میں فخر و مباحات اور جھگڑا ہوتا تھا تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کے جو مردگان ہوتے تھے، جو افراد ان قبیلے میں مر جاتے تھے، قبرستان میں جا کے قبریں گن کے بتاتے تھے کہ ہمارے جو مردے ہیں تمہارے مردوں سے زیادہ ہیں، پس ہم تم سے بافضیلت ہیں۔ تو یعنی ان کے فخر و مباحات بھی ایسی تھی جو کہ کوئی اہمیت اور کوئی ارزش نہیں رکھتی تھی۔ اور یہ جو معاشرہ تھا عرب کا، اس معاشرے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اس معاشرے میں پیغمبر خدا نے کیا فرمایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں مکارم اخلاقی تکمیل کے لیے۔ اس لیے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عقبہ اول میں جو مدینہ والوں سے جب ملاقات کی اور ان کے ساتھ جو پیمان باندھا، اس میں ایک شک یہ تھی کہ تم جو ہے لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرو گے۔ اور اسی طرح نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا، اور فتح مکہ کرنے کے بعد جب لوگوں نے آپ کی بیعت کی، تو سب سے پہلے جو آپ نے ان کے ساتھ پیمان باندھا اس میں یہ تھا کہ تم اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کرو گے۔ تو یعنی نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس معاشرے میں آئے کہ جو معاشرہ جہالت اور مختلف طرح کی خرافات کا شکار تھا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے پروگرام میں تاریخ اور سیرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔